درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اور چاٹ لی تم نے کتب فلسفہ انگلش کی، چاٹ لی تم نے کتب فلسفہ انگلش کی، ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا، ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جل مجدہ الکریم پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، برگ و بر کو پیدا فرمایا، شجر و حجر کو پیدا فرمایا، خشک و تر کو پیدا فرمایا، ہم جن و انس کو پیدا فرمایا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں عرف و اعلیٰ بنایا، ہمیں انسان بنایا، انسانیت کا لبادہ اڑھایا، اور ہم جیسے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک یکے بعد دیگر تمام انبیاء تشریف لاتے رہے، لیکن سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام رسولوں کو پیدا فرمایا اور ان کو کتابیں اللہ نے عطا فرمائی، کسی کو توریت عطا فرمایا، کسی کو زبور عطا فرمایا، کسی کو انجیل عطا فرمایا، اور سب سے آخر میں اللہ نے میرے محبوب کو قرآن مقدس عطا فرمایا، قرآن مقدس عطا فرمایا۔ قرآن مقدس اللہ کی وہ کتاب ہے جو خود لاجواب ہے، اور جس پیغمبر پہ نازل ہوا وہ نبی لاجواب ہے، اور جو قرآن پاک کو پڑھ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لے وہ بھی شان والا ہو جائے، وہ بھی عظمت والا ہو جائے، وہ بھی رفعت والا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے تعلق سے فرمایا گیا ہے قرآن پاک کا اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامے اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے۔ اب میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اب میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم لیس بحرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم کو ایک حرف مت سمجھنا، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ گویا کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھ لے تو وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہو جایا کرتا ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی ایک رکوع پڑھ لے تو بتاؤ کتنی نیکیوں کا مستحق ہو جائے گا، اگر کوئی ایک پارہ پڑھ لے تو وہ کتنی نیکیوں کا مستحق ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس وہ کتاب ہے، آؤ ذرا دیکھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ایک بڑے معظم صحابی گزرے ہیں، ویسے تو جتنے صحابہ ہیں سب معظم ہیں، سب مکرم ہیں۔ اللہ کے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام صحابہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ لیکن میرے دوستو آؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کے وہ عظیم صحابی ہیں، وہ عظیم صحابی ہیں، اللہ اکبر، کہ انہوں نے سب سے زیادہ نبی کونین کی حدیثیں روایت کی۔ اللہ اکبر، میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے جتنے صحابہ ہیں ان تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی نے حدیثیں روایت کی ہے تو اس کا نام ابو ہریرہ ہے۔ 5,000 سے زیادہ جس نے حدیثیں روایت کی اس کو حضرت ابو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں، میں صبح سے لے کر شام تک آتا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہتا، مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتا۔ وہ رخ مصطفیٰ جس کے تعلق سے امام اہل سنت فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ نبی
کا مسن پاک جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فرماتے ہیں میں صبح سے لے کر شام تک رخ مصطفیٰ کی زیارت کرتا اور مصطفیٰ جو کچھ فرماتے میں اپنے ذہن میں اس کو نوٹ کر لیتا، اپنے ذہن میں اس کو محفوظ فرما لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور میرے تمام صحابہ جتنے میرے بھائی تھے ان کو اتنا وقت نہیں ملتا تھا، وہ اپنے کام کاج میں مصروف رہا کرتے تھے، ان کو وقت اور ٹائم نہیں ملتا تھا، ٹائم اور وقت کی بنیاد پہ اتنا وقت نہیں دے پاتے تھے، لیکن فرماتے ہیں میں صبح سے لے کر شام تک بارگاہ رسول میں حاضر رہتا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں بیان فرماتے میں ان حدیثوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا۔ ایک بار فرماتے ہیں مجھے نسیان کی بیماری ہو گئی، اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیثیں سنا کرتا تھا میں بھول جاتا تھا۔ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، اے میرے آقا میں آپ سے کثیر حدیثیں سنا کرتا ہوں مگر میرے آقا میں بھول جاتا ہوں۔ اب میرے پیغمبر کا اختیار دیکھو، میرے نبی کا اختیار دیکھو، میرے نبی کا پاور دیکھو۔ میرے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اے میرے صحابی جاؤ فلاں طبیب کے پاس چلے جاؤ، جاؤ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، جاؤ فلاں حکیم کے پاس چلے جاؤ، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے ذرا ملاحظہ فرماؤ، اور صحابی کا عقیدہ کیا ہے یہ بھی آپ ملاحظہ فرماؤ۔ گویا صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے، عزت نبی کی بارگاہ سے ملتی ہے، دولت نبی کی بارگاہ سے ملتی ہے، شان و شوکت نبی کی بارگاہ سے ملتی ہے، وقار نبی کی بارگاہ سے ملتا ہے، سب کچھ نبی کی بارگاہ سے ملتا ہے، تو بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں شفا بھی مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کا گویا یہ عقیدہ تھا اور میرے نبی کا عقیدہ بھی یہ تھا، صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ مصطفیٰ شفا دے سکتے ہیں، اور میرے نبی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ میں شفا دے سکتا ہوں۔ اور جس کا عقیدہ نبی اور صحابہ کے عقیدے سے مل جائے وہی جنتی مسلمان ہوا کرتا ہے، وہی جنتی مسلمان ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی حضرت ابو ہریرہ ہیں بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی قریب آ جاؤ۔ وہ صحابی قریب آتے ہیں، آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ چلو بناؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء نے اپنے چلو سے حضرت ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ، حضرت ابو ہریرہ نے جو ہے چادر پھیلایا، میرے آقا نے چلو بنایا اور چلو بنا کر کے حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تم اپنے سینے سے لگا لو۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے میں نے اپنے سینے سے لگایا میرا قوت حافظہ اتنا قوی ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی جو بھی حدیثیں میں سنا کرتا تھا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء نے ایک شخص کو قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء نے جب قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں وجبت، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وجبت الجنہ، یا رسول اللہ ما وجبت، اے میرے آقا کیا واجب ہو گئی؟ نبی فرماتے ہیں واجب ہو گئی، تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ما وجبت، کیا واجب ہو گئی؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وجبت الجنہ، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کو اگر کوئی پڑھ لے وہ لاجواب ہو جائے۔ میرے دوستو آؤ دیکھو میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں اللہ فرماتا ہے
ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ ذرا غور فرماؤ مسلمانوں، اللہ نے توریت کو بھی نازل فرمایا مگر توریت کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، زبور کو نازل فرمایا، زبور کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، انجیل کو نازل فرمایا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ ان کتابوں کے اندر لوگوں نے گھٹا دیا، بڑھا دیا، اپنی طبیعت کے مطابق ان دور کے علماء نے توریت کے اندر تبدیلی کر دی، زبور کے اندر تبدیلی کر دی، انجیل کے اندر تبدیلی کر دی، مگر خدا کی قسم قرآن کو دیکھو، پوری دنیا کا قرآن اکٹھا رکھ دو تو آپ کو جو قرآن میں ہندوستان کے قرآن میں آپ کو ملے گا وہی جاپان کے قرآن میں بھی ملے گا، وہی چین کے قرآن میں بھی ملے گا، وہی انگلستان کے قرآن میں بھی ملے گا، وہی ہالینڈ کے قرآن میں بھی ملے گا۔ پوری دنیا کے قرآن کو ایک طرف اکٹھا کر لو، پوری دنیا کے قرآن میں وہی ملے گا، پوری دنیا کے قرآن میں وہی ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تین چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اللہ نے، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، نبی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، کعبے کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا آخر اللہ نے توریت کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا، زبور کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا، آخر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ اس لیے میرے دوستوں کہ قرآن کے بعد کسی کتاب کو نہیں آنا تھا تو رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، چونکہ توریت کے بعد کتاب آنا تھا تو اگر کوئی توریت میں گڑبڑی کرے گا تو آ کر کے دوسری کتاب بتا دے گی، اگر کوئی زبور میں گڑبڑی کرے گا تو دوسری کتاب آ کے بتا دے گی، اگر کوئی انجیل میں گڑبڑی کرے گا تو دوسری کتاب آ کر کے بتا دے گی۔ لیکن چونکہ قرآن کے بعد نہ تو کسی کتاب کو آنا تھا اور نہ تو پیغمبر اسلام کے بعد کسی پیغمبر کو آنا تھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا اور جو ہے مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ اب قرآن کریم کی حفاظت کا ادنا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ دیکھو اے مسلمانوں، آج سے بہت پہلے لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، کسی نے کہا قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، کسی نے کہا 36 آیتوں کو نکال دیا جائے، مگر خدا کی قسم نہ قرآن کا ایک شعر بدلا، نہ قرآن کا ایک زبر بدلا۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر پریس کے اندر پابندی لگا دو، تم پوری دنیا کے اندر فیکٹری کے اندر پابندی لگا دو، کاغذ پر پابندی لگا دو۔ یہی تو ہوا تھا پڑوسی ملک میں، لوگوں نے کہا تھا قرآن کو چھپنے نہ دیا جائے، پریس پہ پابندی لگا دی جائے، کاغذ پہ پابندی لگا دی جائے، روشنائی پہ پابندی لگا دی جائے، مشینوں پہ پابندی لگا دی جائے۔ خدا کی قسم ایسے وقت میں علماء اٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا اے قرآن پہ پابندی لگانے والوں، اے پریس پہ پابندی لگانے والوں، اے کاغذ پہ پابندی لگانے والوں، اے مشینوں پہ پابندی لگانے والوں، یہ بات صحیح ہے، تم کاغذ پہ پابندی لگا سکتے ہو، مشین پہ پابندی لگا سکتے ہو، پریس پہ پابندی لگا سکتے ہو، مگر یہ لاکھوں کروڑوں حفاظ کے سینے میں جو قرآن موجود ہے تم اس قرآن کو تم نہیں مٹا سکتے ہو، اس پر پابندی نہیں لگا سکتے ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے ہر قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں اے مسلمانوں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو تاریخ کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ نے روس کا نام سنا ہوگا، یہی روس ہے، اللہ اکبر۔ روس کے اندر ایک مرتبہ چن چن کر کے حفاظ قرآن کو مارا جانے لگا۔ مقصد یہ تھا قرآن کو ختم کر دیا جائے، جب حفاظ قرآن نہیں ہوں گے تو قرآن کو ختم کر دیا جائے گا، قرآن مٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے دور میں جب چن چن کر کے حفاظ قرآن کو مارا جانے لگا، وہاں کے جتنے حفاظ تھے سب کو گولیوں سے بھونا جا رہا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے سوچا آخر قرآن کو کیسے بچایا جائے، آخر قرآن کی کیسے حفاظت کی جائے، اللہ اکبر، حفاظ قرآن کی کیسے حفاظت کی جائے۔ تو ان وہاں کے مسلمانوں نے ایک گھر کا انتخاب کیا۔ وہ گھر ایسا گھر تھا جو تہخانہ نیچے بنا ہوا تھا، اوپر ایک منزل تھی اور تیسری منزل پہ شراب خانہ تھا اور تہخانہ
خانے کے اندر مسلمانوں نے لے جا کر کے ایک حافظ قرآن کو بٹھا دیا اور کہا تم ملک کے جتنے بچے ہیں ان کو قرآن کی تعلیم دو، تم حافظ قرآن بناؤ۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں، اب ایک حافظ قرآن بیٹھ گیا، بغیر قرآن کے بچوں کو قرآن پاک یاد کرا رہا ہے، بچوں کو قرآن پاک جو ہے یاد دلا رہا ہے، قرآن پاک یاد کرا رہا ہے۔ اللہ اکبر! بچے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ وہاں کی حکومت نے سوچا لاؤ ایک بار چل کر کے دیکھا جائے ملک سے حفاظ کا خاتمہ ہوا کہ نہیں ہوا، ملک سے حفاظ ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے، ملک سے حفاظ مٹے کہ نہیں ملے۔ اللہ اکبر! وہاں کے کارندے آئے، وہاں کی پولیس آئی اور آ کر کے جب اس مکان کو دیکھا جہاں پہ شراب خانہ تھا، تیسرے منزل پہ شراب خانہ جب ان لوگوں نے دیکھا تو ان کے ذہن و فکر میں یہ بات آئی کہ جس جگہ پہ شراب خانہ ہوتا ہے وہاں مسلمان نہیں جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے لیے لمحے فکریہ ہے، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو۔ ان کا بھی نظریہ یہ تھا، ان کی بھی سوچ یہ تھی، غیر قوم کے ماننے والے، غیر مذہب کے ماننے والے، غیر دین کے ماننے والے، ان کا بھی نظریہ یہ تھا، ان کی بھی فکر یہی تھی، ان کی بھی یہ سوچ یہ تھی کہ جہاں پہ قرآن، جہاں پہ شراب پیا جاتا ہے، جہاں پہ شراب خانہ ہوتا ہے وہاں پہ مسلمان نہیں جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، ذرا اپنے اوپر آپ غور کرو، آپ ذرا دیکھو آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب پی رہے ہیں۔ جس مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، جس مسلمان کے ہاتھ میں حدیث مصطفیٰ کا پیغام ہونا چاہیے، جس مسلمان کے ہاتھ میں تسبیح اور تحلیل ہونی چاہیے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہونا چاہیے، آج وہی مسلمان اپنے ہاتھ سے شراب کی باٹل اٹھا رہا ہے، جبکہ شراب میں اور پیشاب میں فقہا فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کنویں میں ایک قطرہ پیشاب گر جائے تو کنویں کا پورا پانی نکالا جائے، اور کنویں میں اگر ایک قطرہ شراب گر جائے تب بھی کنویں کا پانی نکالا جائے، پورا پانی نکالا جائے۔ گویا کہ پیشاب میں اور شراب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جو مسلمان اپنے منہ کے اندر شراب ڈالتا ہے، اپنے حلق کے اندر شراب ڈالتا ہے، گویا کہ وہ اپنے منہ میں پیشاب ڈال رہا ہے، وہ پیشاب پی رہا ہے، اور پیشاب اور شراب کی نحوست کا حال تو یہ ہے۔ سرکار مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر! سرکار مولائے کائنات کون ہے سب کو معلوم ہے، داماد پیمبر ہیں، حسنین کریمین کے پدرے بزرگوار ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، فاتح خیبر ہیں، خیبر شکن ہیں، جنہوں نے درے خیبر کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، کیا بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو، دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہے، اور ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے، اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے۔ وہ علی جن کے تعلق سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اللہ اکبر! وہ علی جن کی شان کیا بیان کی جائے۔ اے مسلمانوں، وہی سرکار مولا علی ہیں، اللہ اکبر، جن کے تقوی کا یہ عالم تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر شراب گر جائے اور اس جگہ گھاس اگ جائے تو مولا علی فرماتے ہیں میں اپنی بکری کو وہاں نہیں چراؤں گا، میں اپنی بکری کو وہاں نہیں چراؤں گا۔ شراب کی یہ نحوست ہے، جب آدمی شراب پی لیا کرتا ہے تو اس کا ہوش حواس گم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، اپنا وہ ماں کو ماں سمجھتا ہے، نہ باپ کو باپ سمجھتا ہے، نہ بھائی کو بھائی سمجھتا ہے، نہ دوست کو دوست سمجھتا ہے، نہ بیوی کو بیوی سمجھتا ہے۔ جب عقل زائل ہو جاتی ہے تو ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، میں آپ کو اس جلسے سے پیغام دے رہا ہوں، اے مسلمانوں، اگر کوئی شراب پیتا ہو، کسی کی آبادی میں کوئی شراب پیتا ہو تو شراب کو پھینک دو، شراب کو نکال دو، کیونکہ آپ شراب پینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو، بلکہ آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے
جن و انس کو اللہ فرماتا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور اے مسلمانوں، میں آپ کو ایک پیغام اور دے رہا ہوں، اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو اپنے بچے کو حافظ بناؤ، اپنے بچے کو عالم بناؤ۔ یہ مدارس اسلامیہ دین کے وہ کارخانے ہیں، دین کے وہ کارخانے ہیں جہاں پہ دہشت گرد نہیں بنایا جاتا ہے، جہاں پہ ملت اسلامیہ کا پاسبان بنایا جاتا ہے، جہاں پہ دین سکھایا جاتا ہے، جہاں ملک کا محافظ بنایا جاتا ہے، ملک کا محافظ پیدا کیا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا محافظ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، آپ اپنے بچوں کو سب کچھ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکچرار بناؤ، لیکن اپنے بچے کو حافظ بھی بناؤ، اپنے بچے کو عالم بھی بناؤ، تاکہ آپ کے گھر میں اگر کوئی ایک عالم دین ہے، اگر کوئی ایک حافظ قرآن ہے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بدعقیدگی نہیں آئے گی، آپ کو کوئی بہکا نہیں پائے گا، آپ کو کوئی مسلک اعلیٰ حضرت سے پھرا نہیں پائے گا۔ لہذا اے مسلمانوں، میں آپ کو یہ ذہن دے رہا ہوں، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب وہاں کے لوگ جب آتے ہیں اور شراب خانہ دیکھتے ہیں تو شراب خانہ دیکھ کر کے وہ سب کے سب واپس چلے جاتے ہیں۔ جہاں پہ شراب ہو وہاں پہ مسلمان نہیں جایا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن آج کے مسلمانوں کی حالت دیکھو، مسلمانوں کا اکثر طبقہ جو ہے وہ شراب پیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو اس نحوست سے محفوظ فرمائے۔ جب وہاں سے دیکھ کر کے چلے گئے، اللہ اکبر، چند دنوں کے بعد وہاں پہ ایک مقابلے قرت ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، وہاں پہ کتنے حفاظ قرآن نکلتے ہیں؟ وہاں پہ 400 حفاظ قرآن نکلتے ہیں، 400 حفاظ قرآن نکلتے ہیں۔ اللہ اللہ، چند دنوں کے بعد باہر سے کچھ ٹورسٹ آئے کہ لاؤ دیکھیں، جس ملک میں حفاظ قرآن کو مار دیا جا رہا تھا، جس ملک میں حافظ قرآن پہ گولیاں چلائی جا رہی تھی، لاؤ ذرا دیکھیں اس ملک کی حالت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مسلمان انہی ٹورسٹوں میں ایک ٹورسٹ مسلمان تھا جس کے پاس ایک پاکٹ سائز کا قرآن تھا۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے مگر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہمارے گھر میں پریشانی آتی ہے، ہمارے گھر میں بلائیں آتی ہیں، ہمارے گھر میں مصیبتیں آتی ہیں تو ہم اس بابا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس بابا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جعلی اور نقلی باباؤں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جن کو علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، کوئی 5 انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مولانا لوگوں کا راستہ الگ ہے، شریعت کا راستہ الگ ہے، طریقت کا راستہ الگ ہے۔ اے مسلمانوں، شریعت کو چھوڑ کر کے اگر کوئی طریقت کا دعویٰ کر رہا ہے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے سر میں بغیر بال کے کوئی ماگ نکال رہا ہو، بغیر بال کے ماگ نکال رہا ہو، تو شریعت طریقت سے جدا نہیں ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، اور ایک بات اور میں آپ کے ذہن میں ڈالتا چلوں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے جب تک وہ عالم دین نہیں ہوتا ہے۔ بڑے پیر غوث پاک نے خود فرمایا، درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم دین حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، تو جب تک کوئی عالم نہیں بنتا ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ نے تاریخ میں یہ پڑھا ہو فلاں شخص نے پڑھا نہیں وہ عالم بن گیا، فلاں شخص نے پڑھا نہیں وہ ولی بن گیا، فلاں شخص نے پڑھا نہیں وہ ولی بن گیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ ولایت عطا فرمانے سے پہلے دین کا عالم بنا دیا کرتا ہے، شریعت کی سمجھ دے دیا کرتا ہے، شریعت کی سمجھ دے دیا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، تو جب تک کوئی عالم نہیں ہوتا ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وہاں پہ ایک مسلمان ٹورسٹ اسی میں تھا، وہ ٹورسٹ آیا، اس کے پاس پاکٹ سائز کا قرآن تھا۔ آج ہمارے پاس موبائل ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر موبائل کا آپ استعمال کر رہے ہو تو آپ اس میں کم سے کم سورہ یاسین ڈاؤن لوڈ کر لو، اسی میں سورہ رحمان ڈاؤن لوڈ کر لو، سورہ واقعہ شریف ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لو، اور جب بھی آپ کو موقع ملے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو۔ آپ کو بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، آپ کے گھر میں جب بھی قرآن پڑھا جائے گا آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، نحوست کا خاتمہ ہو جائے گا، جنوں شیاطین سب بھاگ جائیں گے۔ لیکن آج ہمیں اس کی فرصت نہیں ہے، ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں،
تو ہم گندی فلمیں دیکھنے کے لیے، بھوجپوری دیکھنے کے لیے، گندے مناظر دیکھنے کے لیے، اے مسلمانوں اللہ نے جو آپ کو آنکھ عطا فرمائی ہے گندے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ گنبد خضرا کا جلوہ بسانے کے لیے، گنبد خضرا کا جلوہ بسانے کے لیے دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ ٹورسٹ مسلمان جب وہاں پر آیا اور اس کے پاس پاکٹ سائز کا قرآن تھا، اس کو ایک بچے نے دیکھا، وہ بچہ اس نے سلام کیا۔ آج کل ہم لوگ سلام کرنا نہیں جانتے ہیں، سلام کرنا نہیں جانتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اگر ہم ہی کو کوئی سلام کر لے تو بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی مدرسے کا صدر ہو جائے، سیکریٹری ہو جائے، خزانچی ہو جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو علماء کی طرف منہ لگا کے دیکھتا ہے، نظریں باندھ کر کے دیکھتا ہے، ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا ہے، یہ مولانا صاحب ہم کو سلام کیوں نہیں کرتے، یہ حافظ صاحب سلام کیوں نہیں کرتے، یہ قاری صاحب سلام کیوں نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سلام کو عام کرو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو گے محبت پھیلے گی، محبت بڑھے گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ بچہ اتنا ہوشیار تھا، اس نے کہا السلام علیکم، سلام کا جواب اس ٹورسٹ نے دیا، اور جب اس ٹورسٹ نے سلام کا جواب دیا میرے دوستوں، اس نے کہا آپ چلیے میرے گھر میں ناشتہ کر لیجئے، آپ میرے گھر میں کچھ کھا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ آتا ہے اور جو ہے اس ٹورسٹ مسلمان کو لے کر کے جاتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے، پانی پیش کرتا ہے، چائے پیش کرتا ہے، ناشتہ پیش کرتا ہے، حضرات اس کے سامنے سب کچھ پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد جب اس نے پاکٹ سائز کا قرآن دیکھا تو وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ اس ٹورسٹ مسلمان نے بتایا یہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی آنکھیں سامن بھادوں کی طرح برسنے لگی اور وہ رونے لگا بچہ۔ تو اس ٹورسٹ مسلمان نے کہا اے بچے کیوں رو رہے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ آخر آپ کی آنکھیں سامن بھادوں کی طرح کیوں برس رہی ہیں؟ تو وہ بچہ کہتا ہے اے آنے والے سنو سنو، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم کو سورہ یاسین یاد ہے مگر ہم نے قرآن کو دیکھا نہیں ہے، ہم کو سورہ رحمان یاد ہے مگر ہم نے قرآن کو دیکھا نہیں ہے، ہم کو سورہ مزمل یاد ہے مگر ہم نے قرآن کو دیکھا نہیں ہے، ہم کو سورہ بقرہ یاد ہے مگر ہم نے قرآن کو دیکھا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے مگر آپ کو چومنے کی سعادت نہیں ملتی ہے، کھولنے کی سعادت نہیں ملتی ہے، پڑھنے کی سعادت نہیں ملتی ہے۔ وہ بچہ قرآن پا کر کے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا جس جگہ پہ لوگوں نے سوچا تھا قرآن کو ہم نے مٹا دیا، قرآن کو ہم نے ختم کر دیا، اس جگہ پر جب قرت کا مقابلہ ہوتا ہے تو 400 حفاظ حافظ قرآن بن کر کے نظر آتے ہیں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت